अस्सलाम वालेकुम टू लेटर्स, कैसे हैं आप सारे। आज हमारा ये जो ज़ियारतों का जो दूसरा दिन है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और अभी हम लोग जहाँ पर जिस मुकाम पर खड़े हैं ये इस जगह का नाम है बीर रूहा। यहाँ पर एक कुआं है जहाँ पर कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसी जगह पर आकर स्टे करते थे और आलमोस्ट 70 अम्बिया इकराम ने इस कुएं से पानी पिया हुआ है। और आप वसल्लम जब मक्का से मदीना या मदीना से मक्का या कहीं भी सफ़र करते थे बाहर मदीना से, तो आप वसल्लम का जब इस बस्ती से गुजर होता था इस जगह से, तो आप वसल्लम लाजमी इस जगह पर आते थे। ये आप अगर चेक करें, ये चारों तरफ पहाड़ है। यहाँ पर बेसिकली 2 कुएँ मशहूर हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कुएँ है वो सिर्फ एक ही है जिसको बीर रूहा कुआँ कहा जाता है। बहुत से लोग खड़े हैं और यहाँ पर अपनी पानी की कुछ बोतलें भर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यहाँ से पानी पिएँ, क्योंकि इसमें ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पर आप वसल्लम ने इस कुएँ के अंदर अपना लहब डाला था, जिसकी वजह से इसको शफा का पानी भी लोग तौर पे यूज़ करते हैं। काफ़ी और चीज़ें इसमें लोग इसके बारे में बयान करते हैं इसकी चीज़ें वगैरह के लिए। वो फर्दर मैं भी आपको बिल्कुल बताता हूँ। पहले मैं भी कुछ एक थोड़ी सी बोतल भर लूँ, क्योंकि ज़मज़म सबसे मुक़द्दस पानी है। यहाँ पर बस आप आएँ तो 1-2 बोतलें सिर्फ अपनी थोड़ी सी भर लें, ताकि आप वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर सकें। बीर रूहा इस कुएँ का नाम है। इस कुएँ की पर्ल साइड मैंने यहाँ पर पिक्चर्स प्लेस की हुई हैं बाहर फ्लैक्सेस के तौर पे, ताकि लोग यहीं से इसकी इस तरीके से देख सकें। ये एग्जैक्ट कुएँ अंदर एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पर आप वसल्लम का गुज़र होता था, और ये अभी भी अपनी उसी हालत के अंदर मौजूद है जैसे उस ज़माने में मौजूद थी। बेसिकली हमारा ये जो ज़ियारतों का जो मकसद है, और हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखना या इस तरह की चीज़ें देखना हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है कि जो जगह उस टाइम पे जिस तरह थी उन्हीं जगहों पे जाया जाए, वहाँ पर जाके देखा जाए कि किस तरीके से लोग सफ़र करते थे, किस तरीके से लोग अपना गुज़र बसर करते थे। तो ये एग्जैक्ट अपनी उसी ही लोकेशन और उसी ही तरह की चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह मौजूद है। बस ये हम चलते चलते थोड़ा सा आगे हैं, जहाँ पर कोई बहुत कम लोग आते हैं। साइडों पे कंटिन्यूसली आपको दूर से ये गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही होंगी। अब क्योंकि हमने आगे जाना है तो हमारा वेट हो रहा है वहाँ पर, तो इंशाल्लाह अभी हम अपनी उस तरफ चलते हैं। ये देखें, अभी भी अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा ये मिट्टी है कंप्लीट, जहाँ पर लोग इसी तरीके से सफ़र करते थे ऊँट और घोड़ों के पे। खैर अभी हम वापस चलते हैं और देखते हैं अगले मकामात के ऊपर, क्योंकि एक और कुआं यहाँ पर फेमस किया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा गाइडर है वो बता रहा है कि उस कुएं की कोई ओरिजिनल अथेंटिसिटी कहीं नहीं है, यही असल कुआं है। और यहाँ पर मदीना में सिर्फ मदीना के बाहर जो है वो एक ही कुआं अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है, जहाँ पर तकरीबन 70 अम्बिया कराम आते थे और 70 अम्बिया कराम ने यहाँ से सफ़र किया और उन्होंने यहाँ से इस कुएँ का पानी पिया। सबसे मेजर जो हमारी आज की जो ज़ियारत की लोकेशन है वो ग़ज़वे बदर है, जहाँ पर दीन इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। खैर अभी हम अपनी वापस लोकेशन पे चलते हैं, फिर आगे फजीद बात करते हैं। ये अब हमारा जो सफ़र है वो बदर की तरफ कंटिन्यूसली है। हाँ जी, ये हम लोग बहरे शिफा भी पहुँच चुके हैं। ये पीछे आपको मेरे ये जो कुआँ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक दूसरा कुआँ है। जब आप मदीना से बदर के लिए निकलते हैं तो जो ज़ियारत करने वाले जो होते हैं वो आपको दूसरे कुएँ भी लेके आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे गाइडर ने बताया कि यहाँ पर एक ही बेसिकली कुआँ जिसकी सनत मिलती है वो वही था जो मैंने आपको पिछला दिखाया था, लेकिन यहाँ पर अब ये मशहूर हो चुका हुआ है, इसलिए लोग लेकर आते हैं, लेकिन इसकी कुछ सनत नहीं मिलती। इस कुएँ को वैसे जो किताबों में और जो लोगों में जो नाम मशहूर है वो बेसिकली बहरे शिफा के नाम से है, कि इस कुएँ के पानी से शिफा मिलती है। तो वो इस तरह की चीज़ें वगैरह है। हम भी इधर से पानी पी लेते हैं, लेकिन कोई ख़ास पानी भरना इस तरह कोई आप यहाँ पर रश भी देखेंगे नॉर्मली उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम है। ये बेसिकली कुआँ है, ऊपर से इन्होंने जालियों से कंप्लीट कवर किया हुआ है। यहाँ पर एक और भी इसके साथ ही कुआँ मौजूद है, और ये एक मोटर के ज़रिए इसका पानी बाहर आता है। ये जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि ये मोटर है, इस मोटर के ज़रिए इसको पानी को खींचा जाता है, और ये पाइपलाइन बिछा के इन्होंने ये एक टैंक भरा हुआ है उस कुएँ के पानी का, और यहाँ से कंप्लीट आप इजीली आपको पानी मिल जाता है। जिस तरीके से पिछले कुएँ के पास मस्जिद तमीर हो रही थी, यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद बनाई हुई है जहाँ पर लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। ये इस जो बहरे शिफा जिस कुआँ मंसूब है, ये इसका कंप्लीट एक 360 व्यू है।
ये इस टाइम भी कंप्लीट वीरान इलाका है, आपको इसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कंप्लीट वीरान एरिया, इसके आसपास भी आपको कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम के दौर के घर मुबारक आपको नजर आ रहे हैं। हजरत घर मुबारक आपको नजर आ रहे हैं। मदद का नजारा दिखाने तक सहाबा कराम की निगाह जब आसमान पर पड़ी। ये कंप्लीट अब बदर शहर बन चुका हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, घर मौजूद हैं, आपके सामने खजूरों के बाग मौजूद हैं, लेकिन अभी भी आप इस बदर की तपिश और आप इस बदर की गर्मी को फ़ील कर सकते हैं। और सहाबा कराम ने रोज़े की हालत में इधर आए थे। ये जो आप मेरे पीछे जो एरिया देख रहे हैं कब्रिस्तान का, ये बेसिकली यहाँ पर सहाबा कराम 13 सहाबा कराम की कब्रों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो ग़ज़वे बदर के अंदर जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। बेसिकली मुसलमानों की जो सबसे पहली जंग हुई थी, जिसके अंदर मुसलमानों ने काफ़रों के ऊपर हमला किया था और काफ़रों के साथ अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने जंग लड़ी थी, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफ़रों की तादाद 1000 से ऊपर बताई जाती है। उसके अंदर बेसिकली 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे, जिनमें से जो 13 सहाबा कराम है जो मैदान के अंदर ही शहीद हुए थे, वो बेसिकली इधर ही दफन है, और जो एक सहाबा का नाम है वो रास्ते में हुए। तो अभी हम आगे चलते हैं बदर में, मैं आपको कंप्लीट बदर की हिस्ट्री वहाँ पर जाके खड़े होकर बताऊँ। ये बेसिकली मस्जिद एक पॉइंट पे बनाई गई है क्योंकि ये बदर के अंदर है और ये जगह थी, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मुकाम पे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक जो था वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस लोकेशन के ऊपर था। ये ऊंचाई जगह के ऊपर है, इसके सामने कंप्लीट बदर की लड़ाई हो रही थी, जहाँ पर जिस तरफ मुसलमानों का रुख था लड़ने के लिए। और ये वाला जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये बेसिकली जबल मलाइका है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते उतरे थे और अल्लाह ने अपने बंदों की मदद की थी फ़रिश्तों के ज़रिए। और इस वाली लोकेशन पर आप वसल्लम का खैमा था और आप वसल्लम का जो रुख जो था, यहाँ पर जंग का पूरा मैदान था। अभी सबसे पहले यहाँ पर हम 2 नफल अदा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर खड़े होकर कंप्लीट बदर के वाक़यात और बदर की चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन इसमें सबसे मेजर जो चीज़ है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप वसल्लम की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की थी, क्योंकि आप वसल्लम ने यहाँ पर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये जो 313 सहाबा कराम है जो जंग लड़ने के लिए आए हैं, अगर आज इनको शिकस्त हो जाएगी तो फिर अल्लाह का नाम लेने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से। तो अल्लाह पाक ने आप वसल्लम की दुआ को कबूल किया, उसी दुआ की सुन्नत के ऊपर ही हम चलते हुए हम भी यहाँ पर 2 नफल नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर हम कंप्लीट बदर की सारी वाक़े को बयान करते हैं इंशाल्लाह। ये बिल्कुल इस मस्जिद का फ्रंट है और अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। ये इस मस्जिद की एंट्रेंस है, यहाँ पर तमाम लोग ले जाकर नमाज़ अदा करते हैं। मैं पहले आपको इस मस्जिद का एक छोटा सा टूर करवा दूँ, उसके बाद मैं फिर नमाज़ अदा करता हूँ। इस टाइम सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इस मस्जिद की तमीर कर दी। यहाँ पर पहले भी एक छोटी सी मस्जिद मौजूद थी, लेकिन अब इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मस्जिद की तमीर कर दिया और उसका नाम है मस्जिद अरीश। अरीश बेसिकली जो मतलब है इसका होता है ऊंचाई, ऊंची जगह, क्योंकि आप वसल्लम का जो खैमा था वो ऊंची जगह पर था, जहाँ पर आप वसल्लम कंप्लीट जंग के मामलात को देख रहे थे और सहाबा कराम को डायरेक्शंस दे रहे थे। तो ये वो एग्जैक्ट जगह है, यहाँ पर सारे लोग नमाज नफल अदा करते हैं मस्जिद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू लेटर्स। मैं हूं अली हसन और आज मैं जिस अहम लोकेशन के ऊपर मौजूद हूं, जिसके लिए मैंने ये पूरी एक वीडियो अलग बना रहा हूं, उसकी ख़ास वजह यह है कि आप मेरे पीछे ये जो पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं, ये बेसिकली बदर का सिलसिला है, ग़ज़वे बदर, जहाँ पर मुसलमानों की सबसे पहली अजीम जंग काफ़रों के साथ जो हुई थी। यहाँ पर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसलिए कंप्लीट एक अलग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री बता सकूँ। बहुत से लोगों ने इसकी हिस्ट्री पहले भी बताई होगी और मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आके ख़ुद इन जगहों की ज़ियारत कर सकूँ और एक मेमोरी के तौर पे इसको सेव कर सकूँ। इसके अलावा जो इसकी हमें हिस्ट्री पता है, जो नॉर्मल हमें पता है कि मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफ़रों की तादाद 1000 थी, उनकी आपस में जंग हुई, अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते नाज़िल किए और मुसलमानों ने वो जंग अल्लाह के मदद से वो जंग जीत ली।
لیکن اس کی جو کمپلیٹ جو ہسٹری ہے، جو اس طریقے سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، وہ کافی ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ تو اس جس طریقے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ جس طرح پہاڑ اتنے سال پرانے ہیں، 1500 سال پرانی جگہوں پہ ہم موجود ہیں، تاکہ ہم اس ٹائم کو یاد کر سکیں۔ اس ٹائم کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اس جگہ پہ پہنچنا ضروری ہے، اس جگہ پہ جانا ضروری ہے۔ اس جگہ پہ جانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بدر میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور یہ جنگ ہوئی کس طریقے سے تھی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ اس کو لازمی دیکھیں۔ ہم چلتے ہیں 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ حالات تنگ کر دیے گئے۔ مکہ میں لوگوں نے اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو جگہ دی، لوگوں کو رہنے کے لیے مکانات دیے، لیکن جو مکہ کے رہائشی تھے وہ اپنا بہت سا مال اور اپنی بہت سی دولت، اپنے گھر بار سب کچھ، سوری فار انٹرپشن، بیسکلی ہماری ویڈیو وہ وہاں پر رک گئی تھی اسٹوریج کی ایشو کی وجہ سے۔ میں نے جب بعد میں چیک کیا تو پتہ چلا کہ ایک ایرر کی وجہ سے میری وہ ویڈیو کو وہاں پر موبائل میں ایرر آ گیا تھا۔ خیر، ہم اپنی ویڈیو کو ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ میں جب واپس ابھی اس ٹائم مسجد نبوی پہنچا تو میں نے آ کے ویڈیو چیک کی تو مجھے پتہ چلا میری ویڈیو وہاں پر رک گئی تھی۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس ٹائم مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، عصر کا ٹائم ہے، بہت ایک پیارا انوائرمنٹ ہے، تو میں نے پھر اسی لیے اپنی ویڈیو کو ادھر سے ہی شروع کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اچھا، ہماری ڈسکشن چل رہی تھی جب مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر دی اور اپنا جتنا بھی دنیاوی مال تھا، گھر تھے، وہ سب کچھ مکہ میں ایز اٹ از چھوڑ آئے اور اپنی جانوں کو لے کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ میں جو انصار تھے، انہوں نے، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی اور انہوں نے اپنے جو مہاجر جو بھائی تھے ان کو اپنے گھر دیے، اپنے باغات دیے، کاروبار دیا، پیسے دیے، ساری چیزیں دی۔ لیکن ان کی جو اصلی مال و دولت جو تھی، جو وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، کفار مکہ نے ایک پلان کیا، کفار مکہ نے ایک چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ان مالوں کو دیں اور اپنا پیسہ اور ڈالیں اور ہم تجارت کرتے ہیں اس پیسے سے۔ اس پیسے سے ہم قافلہ اپنا شام میں بھیجتے ہیں اور جو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اس کو ہم اپنے لیے نہیں یوز کریں گے، وہ سب کے سب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ سارا کا سارا پیسہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں استعمال کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کی فل کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے قریبی صحابہ کرام ہیں، جن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، مولا علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ جتنے لوگ ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ مالی اور جانی نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے اپنا حضرت ابو سفیان کے، کیونکہ اس ٹائم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ایک امیر چنا اور ان کے زیر نگرانی ایک قافلہ شام میں بھیج دیا۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور تمام صحابہ کرام اور تمام ایک بات فائنل ہوئی کہ ہم لوگ یہ جو قافلہ مکہ سے نکلا ہے شام کے لیے، اور جب وہ مال و تجارت حاصل کر کے واپس مکہ آ رہا ہوگا تو یہ جو بدر کا مقام ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بدر کا مقام ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جتنے بھی سفر کے لیے لوگ آتے تھے انہوں نے یہ بدر کا راستہ لازمی کراس کرنا ہوتا تھا۔ اگر آپ نے اس بدر کو سمجھنا ہے تو اگر میں سمندری رستے کی بات کروں تو ویسے میدانی رستہ ہے، لیکن سمندری رستے کی بات کروں تو اگر پاکستان میں کون سی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے پہلے ہر چیز آتی ہے، وہ ہمارا ساحل سمندر ہے، کراچی ہے، گوادر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو بدر ہے یہ میدانی طور پہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر اگر آپ نے مکہ یا مدینہ یا اور بھی کسی عرب میں جگہ جانا تو آپ نے بدر کو لازمی کراس کر کے جانا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایک میدانی علاقہ ہے، سارے طرف پہاڑ ہے اور یہ ایک میدانی رستہ ہے، یہاں پر ایزیلی تجارتی سفر آپ کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حضرت ابو سفیان تھے انہوں نے اس رستے سے واپس آنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 صحابہ کرام کو لے کے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اچھا، میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک اور پوائنٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے جس کا نام ہے نہر روح۔ جو میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک کنواں دکھایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ہمیشہ اس کنویں میں لازمی آ کر بیٹھتے تھے، یہاں پر پانی پیتے تھے اور یہاں پر تمام صحابہ کرام آتے تھے، یہاں تک ایون کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 انبیاء کرام بھی اس کنویں سے پانی پی چکے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر مدینہ سے جب نکلے تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بدر کی طرف نکلے۔ تو حضرت ابو سفیان کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت ابو سفیان نے کیا کیا کہ اپنے جو کچھ گھڑ سوار تھے ان کو ہمیشہ اپنے سے 20 مائل آگے رکھتے تھے، ان کو یہ خبر رکھنے کے لیے کہ کوئی آگے جنگ کے لیے تو نہیں آ رہا، یا کوئی ڈکیتی کرنے کے لیے کوئی ڈاکو ہم پر حملہ تو نہیں کرنے لگے، یا یہ دیکھیں کہ کنواں کوئی پاس ہے تو ہم اپنا جو قافلہ ہے اس کا پڑاؤ ڈال لیں۔
انہوں نے اس کو آگے رکھا ہوا تھا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان ان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، یہ جو ان کا قافلہ آ رہا ہے اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ جو گھڑ سوار تھے انہوں نے اس کنویں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی اور اونٹوں اور گھوڑوں کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گند میں چیک کیا، جو گھوڑوں کے جو اونٹوں کے جو گند تھے اس کے اندر کھجوروں کے بیج تھے، جو کھجوروں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ ایک قافلہ ہے جو مدینہ سے نکلا ہوا ہے اور جو غالباً مسلمانوں کا ہے، جو ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ انہوں نے وہ جا کے خبر حضرت ابو سفیان کو دی۔ حضرت ابو سفیان نے ان گھڑ سواروں کو تیزی سے مکہ بھیجا کہ مکہ میں جا کے خبر پہنچا دو کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو وہ ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ وہاں سے جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل اور اس کے ساتھ جتنے بھی سردار مکہ تھے انہوں نے 1000 سے اوپر کافروں کا ایک لشکر تیار کیا فوراً اسی دن، اور وہ قافلہ لشکر لے کے نکل آئے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ لیا اور قسمیں کھائیں کہ آج ہم مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، اور وہ نکل آئے بدر کے لیے۔ حضرت ابو سفیان نے اس ٹائم پہ کیا کیا، جو ابو سفیان جو تھے اس ٹائم پہ کیونکہ وہ اسلام نہیں لے کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا جو راستہ تھا انہوں نے بدر کی جگہ پہ ساحل سمندر کی طرف کر لیا۔ اگر آپ مکہ کی ہسٹری یا سعودی عرب کی اگر آپ ایک میپ نکال کے دیکھیں گے مکہ، مدینہ اور جدہ کو، تو آپ دیکھیں گے جدہ کے بالکل پاس جتنے بھی شہر آباد ہیں وہ سارے ساحل سمندر کے بالکل پاس ہیں۔ انہوں نے وہ قافلہ ساحل سمندر کی طرف کر دیا اور انہوں نے خبر پہنچا دی کہ اب ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اب جو مسلمان ہیں وہ ہم تک حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہاں سے ایک قافلہ نکل چکا ہوا تھا جو ابو جہل کی قیادت کے اندر تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ خبر اللہ پاک نے موزانہ طور پر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، اور اللہ پاک نے ابھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہمیں ہسٹری کی کتابیں میں اور ہمیں حدیثوں کی کتابیں میں ملتی ہیں، کہ آپ کے لیے ایک لشکر لازمی ہے، آپ ان دونوں میں سے جس سے بھی جنگ لڑیں گے اللہ پاک آپ کو فتح دے دے گا۔ اگر آپ اس قافلے پہ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی فتح حاصل ہوگی۔ اگر یہ جو لشکر مکہ سے آ رہا ہے جو 1000 سے زیادہ کفار ہے، اگر آپ ان سے لڑیں گے تو اللہ پاک اس سے بھی آپ کو فتح نصیب کر دے گا۔ اب مسلمان جو مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ لوگ بیسیکلی جنگ کرنے نکلے تھے ابو سفیان کے لشکر سے، اس میں زیادہ کوئی جنگجو لوگ نہیں تھے، اس میں اسی لیے ہم مسلمان زیادہ مال و دولت، مال غنیمت حاصل کر سکتے تھے، اور جو مکہ میں انہوں نے اپنے مال چھوڑ کے آئے تھے وہ ان کو واپس مل سکتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلی طور پہ چاہ رہے تھے کہ آج کفار کو منہ توڑ جواب دیا جائے جو انہوں نے مکہ میں لوگوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، جو بڑے سردار تھے، ان کو بٹھا کر جب یہ بات کا مشورہ لیا تو مدینہ کے جو سردار جو تھے، کیسا کسرا، جو مدینہ کے جو سردار جو تھے، انہوں نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونا شروع کر دی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سچا ایمان لے کر آئے، ہم آپ کو سچا اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آپ ہمیں جو غالباً اگر میں صحیح الفاظ ادا کروں، اگر آپ ہمیں پتہ نہیں سمندر میں یا دریا میں اترنے کے لیے کہیں گے ہم اس میں بھی اتر جائیں گے، تو آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کے اوپر عمل کریں گے۔ کیونکہ انہیں اس سے پہلے قرآنی آیات میں پتہ چل چکا ہوا تھا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جب اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور اس ٹائم کے جو مسلمان جو تھے، جو اس ٹائم پہ اب یہودی ہو چکے ہیں، انہوں نے، اللہ نے ان کے اوپر طرح طرح کے معجزات اور اتنی نعمتیں عطا کی، اور جب اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ تم اس ملک میں اترو گے تو اللہ تمہیں فتح دے دے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو کیا بات کی کہ اے موسیٰ، ہم نہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے، آپ اور اللہ جائیں اور جا کے جنگ لڑیں، جب آپ جنگ جیت جائیں تو آپ ہمیں بتا دیں تو ہم اس شہر میں آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات سے اتنا غصہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ پاک سے کہا ہے کہ اللہ، مجھ میں اور اس قوم میں اب فرق ڈال دے، اب یہ قوم میرے ساتھ نہیں جڑنے والی، مطلب اب اس میں فرق ڈال دے، اور میں اکیلا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، جو میرے ساتھ کچھ گنتی کے جو لوگ ہیں 4 5 6 لوگ ہیں، میں چلا جاتا ہوں جنگ لڑنے کے لیے۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ اب یہ لوگ ادھر ہی رہیں گے اور یہ ادھر ہی سرتے رہیں گے جب تک ایک نئی نسل نہ پیدا ہو جائے، اور وہی ہوا، 40 سال تک وہ لوگ اسی صحرا میں رہتے رہے۔ اللہ پاک نے اسی طرح کی سیم آزمائش کی مسلمانوں کے اوپر کہ اب یہ مسلمان کس قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلیٹ ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی طرف سے وعیدیں آئی تھی کہ آپ ایک قافلے کے اوپر جس کے اوپر جنگ لڑیں گے آپ جیتیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو حضرت ابو سفیان والا جو لشکر آ رہا ہے اس سے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، وہ جو قافلہ آ رہا ہے ہم ان
کافروں سے لڑیں گے جو 1000 سے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں جو ہمیں کمپلیٹ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہی بیسکلی بہادری کا ایک سب سے بڑی ایک علامت ہے, کیونکہ اگر اس سے جنگ لڑی جاتی جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہے تھے تو آج ہم اس تاریخ کو شاید اس طرح یاد بھی نہ رکھتے کہ 313 صحابہ کرام نے کفار مکہ جو 1000 سے اوپر تھے کمپلیٹ اپنے ساتھ اسلحہ اور اپنے ساتھ سارا ایکوپمنٹ لے کے آئے ہوئے تھے. اللہ کے معجزاتی طور پر اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کو کمپلیٹ فتح حاصل. پھر جب وہ جنگ لڑنے کے لیے پہنچے تو غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر کے مقام پہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی, اور جو آپ اس ٹائم اب مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی مسجد جس کو ہم مسجد عرش کہتے ہیں, یہاں پر بیسکلی یہ ایک اونچی جگہ کے اوپر ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں بیٹھ کے اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ جنگ کے ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے اور کمپلیٹ مسلمانوں کو گائیڈ کر رہے تھے. ایک طرف 313 صحابہ کرام تھے اور ایک طرف 1000 سے اوپر لشکر تھا. اگر آپ نے اس جنگ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو آپ لازمی عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر اس جنگ کو کمپلیٹ فلمایا گیا. تبھی میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مسلمانی تاریخ پڑھنی ہے تو عمر سیریز ایک ایسی موویز ہے جس کو دیکھ کے آپ کو کافی زیادہ ہسٹری سمجھ میں آئے گی. اچھا خیر, اس جنگ میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے صرف اور صرف 13 صحابہ کرام میں 14 صحابہ کرام غالباً شہید ہوئے ہیں, اور اس طرف سے کفار جو مکہ تھے وہ 70 سے زیادہ, اور ان کے اندر بڑے سے بڑے سردار ابو جہل جیسا بندہ بھی ان کی طرف سے مارا گیا. صحابہ کرام نے ان کو کمپلیٹ شکست دے دی اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد نہ صرف 70 سے 80 لوگ ان کے مارے گئے بلکہ ہم 70 سے 80 جو کفار مکہ تھے ان کو قیدی بنا کر لیا. یہ کمپلیٹ ایک غزوہ بدر ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ تھی کفار مکہ کے خلاف. اور اس سے کفار مکہ کا جو ایک حوصلہ تھا اور ایک جو ان کا دبدبہ تھا, اور جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے بت ہیں, یہ جو ہم نے دیویاں بنائے ہوئے ہیں, یہ نعوذ باللہ کوئی خدا کی طرف سے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان کا وہ جو ایک کانفیڈنس اور ایک جو ان کا ولولہ اور جو ان کی ایک طاقت تھی وہ اللہ نے ان کو کمپلیٹ منہ کے بل گرا دیا. اس طریقے سے کمپلیٹ غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر کی اگر آپ کمپلیٹ اور تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں, سیریز میں آپ اس کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر اس کو کمپلیٹ فلمایا گیا ہے. جب آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. اس ٹائم آپ میرے ارد گرد کے جو پیچھے کمپلیٹ پہاڑ دیکھ رہے ہیں, ادھر اللہ پاک نے ملائکہ کو اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے, اور یہ جو آپ نیچے میدان دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ سارے درخت ہیں, یہ سارے میدانی ایریا تھا جہاں پر یہ ساری جنگ ہوئی ہے. اس کے اندر حضرت حمزہ نے, مولا علی نے اور جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے کفار مکہ کو کمپلیٹ قتل کیا اور شہید کیا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے اعتماد کا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.